ہندوستان کا حال دیکھیں، آپ راجستھان جائیں، بڑا مزار بنا ہوا ہے معین الدین چشتی کا، بڑا مزار ہے، لوگ منتیں مانتے ہیں اور پیدل چل چل کر جاتے ہیں، جیسے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کتنے لوگ شوق میں پیدل آ رہے ہیں اپنے حج کو مشہور کرنے اور فیم حاصل کرنے کے لیے، تو کتنے سارے لوگ پیدل چل کر کے اجمیر آتے ہیں۔ لوگوں کا اعتقاد ہے 7 مرتبہ آ جاؤ تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، نعوذ باللہ۔ طواف کرتے ہیں، بس بھر بھر کے بکنگ کر کر کے پورا گاؤں اور محلے کے لوگ اٹھ کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ممبئی میں ہے حاجی علی کی درگاہ ہے ممبئی میں، آپ دہلی میں دیکھیں نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، اور اس کے علاوہ بریلی میں احمد رضا کا مزار ہے، پھر کلیر میں، کچوچھا میں، کہاں کہاں جو مزار بنا ہوا ہے۔ پاکستان چلے جائیں تو لاہور میں علی ہجویری کا مزار ہے، آپ سیہون میں چلے جائیں تو شہباز قلندر کا مزار ہے، پھر آپ چلے جائیں پاک پتن میں تو وہاں بابا فرید کا مزار ہے، آپ عراق جائیں تو نجف میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، بغداد میں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ جب امریکہ نے تقریباً 2010 میں بمباری کی تھی، مزار کو بھی نقصان ہوا۔ جو مزار والے اپنے مزار کو نہیں بچا سکتے ہیں تو پھر لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں جو مزارات بنے ہوئے ہیں وہاں پر سیکورٹی دی گئی ہے تاکہ کوئی آدمی یہاں کر کے بم نہ پھوڑ دے۔ جب مزار کو بچانے کے لیے وہاں سیکورٹی دی گئی ہے، وہ مزار لوگوں کو تحفظ کیسے فراہم کر سکتا ہے؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ مزار کو بچانے کے لیے سیکورٹیاں ہیں، باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بم فٹ تو نہیں ہے مزار کے پاس جانے کے، اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مزار والے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھی اسی راستے پر لگے ہوئے ہیں، مزارات کی مٹی چاٹتے ہیں، وہاں سے دھاگا لاتے ہیں اور وہاں چادر چڑھاتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جب ہم مدینہ گئے تھے تو جب بقی میں ہم لوگ گئے، 3-4 لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور ایک بندہ پہلے سے اپنی جیب میں شاپر رکھا ہوا تھا، اس کی نیت تھی کہ ہم وہاں سے مٹی لیں گے، اور میرے آگے تھا، جھک کر کے مٹی لینا ہی چاہ رہا تھا، تب تک ہم لوگوں نے ڈانٹا، پھر وہ جو ہے خاموش ہو گیا اور سمجھایا تھوڑی دیر کہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ پھر وہ آدمی باز آیا۔ تو مٹیاں چاٹتے ہیں، مٹیاں کھاتے ہیں، اسلام میں ایسی عقیدت اور ایسا تبرک لینا جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر پچھلی قومیں چلی ہیں، آج اسی راستے پر مسلمان چل رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے طائف کا واقعہ، طائف میں ایک جگہ ہے بنو سعد نام سے، 2018 کا واقعہ ہے، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے عرب کے لوگوں میں، ہم لوگوں میں تو بہت ساری ویڈیو وائرل ہوتی ہے، انڈین لوگوں کی ساری ویڈیو عربیوں کے درمیان وائرل نہیں ہوتی، لیکن اتفاق سے وہ ویڈیو سعودی والوں کے درمیان بھی وائرل ہو گئی۔ راتوں رات یہ ویڈیو مکہ کے جو، اور وہاں پر جو درخت ہے ببول کا اور دیگر درخت ہے، اس درخت کو چھوتے ہیں برکت سے، اور پھر اس کے ارد گرد طواف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کام وہاں ہو رہا تھا۔ تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی، انڈیا کے غالباً کیرلا کے لوگ تھے، اس درخت، ایک درخت ببول کے درخت کو وہ لوگ چوم چاٹ رہے تھے، اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور مکہ کے گورنر نے حکم جاری کیا، فرمان جاری کیا کہ اس زمین کو برابر کر دو، یعنی جو اونچائی ہے، جو ٹیلے بنے ہوئے ہیں، جو درخت ہے، اس کو کاٹ دو، بلڈوزر سے برابر کرو۔ چنانچہ ان کے حکم پر اس زمین کو برابر، یعنی اونچائی جو پہاڑ ہے لیکن جو ٹیلے کی طرح بنا ہوا ہے، جو درخت ہے، سب کو کاٹ کر برابر کر دیا، یہاں تک کہ وہاں جانا ممنوع قرار دیا گیا۔ جو آدمی گاڑی لے کے جاتا ہے، اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے میں اس وقت وہیں تھا، تقریباً 5000 ریال جرمانہ ہے جو لے کر آئے گا، جو گاڑی والا ہوگا، جو ذمہ دار اصل ہوگا، اس کے اوپر جرمانہ لگتا ہے۔ تو دیکھیں مکہ یعنی سعودی عرب والے الحمدللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے کیا ہے کہ یہاں اگر پتہ چلے آدمی شرک کر رہا ہے تو فوراً ایکشن لیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کچھ انتظام نہیں ہے جس کی وجہ سے شرک پہ شرک ہو رہا ہے، مسلمان گمراہی میں لگے ہوئے، اور الحمدللہ اس ملک میں شرک کی کہیں پر آلائش نہیں ہے، شرک کی علامت اگر پائی جاتی ہے اس کو فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بقی میں جو مزارات بنے ہوئے تھے اور عرب کی سرزمین پر جہاں جہاں مزارات بنے ہوئے تھے، سارے مزارات کو ڈھا کر ختم کر دیا گیا، کیونکہ ان چیزوں کے رہنے کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ اگر آپ ویسے بھی بنا دیں اور چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے بعد لوگ اس کی عبادت شروع کر دیتے، جیسے قوم نوح والوں نے کیا۔ قوم نوح نے کیا کیا؟ پہلی مرتبہ اسٹیچو بنایا گیا، مورتی بنائی گئی، جب یہ نسل ختم ہوگی دوسری نسل آئی، اس کی عبادت شروع کر دیا۔ اور آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، مزار کو لوگوں نے کہا کہ چلو پکی بنا سکتے ہیں، کچھ حد تک چلو جائز نہیں ہے، لیکن اگر عبادت نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، یہ کام غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر وہاں کوئی شرک نہ کرے تو اس آدمی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن پکی قبر بنا دیا، پکی قبر بنا دیا، کس زمانے میں بنی ہوگی، بنا کے چھوڑ دیا، پھر دھیرے دھیرے لوگ کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، وہاں پر منت مان کے جا رہے ہیں، وہاں پہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔